حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے استاذ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے ایک روز پوچھا، تم کتنے عرصے سے میرے پاس ہو، یعنی میری صحبت میں ہو؟ عرض کی 33 سال سے، یعنی 33 ایئر سے میں آپ کے پاس ہوں، آپ کی صحبت میں ہوں۔ پوچھا اس مدت میں مجھ سے کیا سیکھا؟ عرض کی 8 باتیں۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے افسوس کرتے ہوئے کچھ یوں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس کہ اتنا عرصہ آپ میرے پاس رہے، 33 سال آپ نے میرے پاس گزارے اور آپ نے صرف 8 باتیں مجھ سے سیکھی، 8 باتیں مجھ سے لی ہیں۔ تو اب استاد صاحب نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ وہ 8 باتیں کون سی ہیں، کیا سیکھا؟ کہتے میں نے لوگوں کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ہر شخص ایک محبوب سے محبت کرتا ہے اور محبوب کے مرنے پر اس کے ساتھ قبر تک جاتا ہے، پھر اسے جدا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اچھے اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ جب میں قبر میں داخل ہوں تو میرا محبوب ہی میرے ساتھ میری قبر میں داخل ہو جائے۔ دوسرا، عرض کی میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ پھر میں خواہش کو دور کرنے کے لیے اپنے نفس کو تیار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر پختہ ہو گیا۔ تیسرا، میں نے لوگوں کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی قدر و قیمت والی چیز ہے وہ اسے بلند کرتا اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ پاک کے اس فرمان پر غور کیا، جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب جب بھی میرے پاس کوئی قدر و قیمت والی چیز آتی تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیتا ہوں تاکہ محفوظ رہے۔ اب چوتھی چیز کہتے ہیں میں نے لوگوں کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ہر ایک کی توجہ مال، حسب، نسب، شرف کی طرف ہے۔ میں نے ان چیزوں کے بارے میں غور کیا تو ان کی کوئی حیثیت معلوم نہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے تقوی اختیار کرنے کی کوشش کی تاکہ بارگاہ الہی میں عزت والا ہو جاؤں۔ اب پانچواں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں میں نے حسد کے سبب لوگوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے دیکھا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ پھر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر غور کیا، ہم نے ان میں ان کی زندگی گزارنے کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا تو میں حسد کو ترک کر کے مخلوق سے الگ ہو گیا اور میں نے جان لیا کہ تقسیم تو اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے میں نے لوگوں سے دشمنی عداوت ترک کر دی۔ اب چھٹی بات سامنے آتی ہے، کہتے ہیں میں نے لوگوں کو ایک دوسرے پر زیادتی کرتے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر میں نے غور کیا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ تو میں نے صرف شیطان سے دشمنی کی اور اس سے بچنے کی کوشش کی کیونکہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ میرا دشمن ہے، اس لیے میں نے اس کے علاوہ کسی سے دشمنی نہیں کی۔ اب ساتواں، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک روٹی کے ٹکڑے کی طلب میں اپنے نفس کو ذلیل کرتا اور اس چیز میں مشغول ہوتا ہے جس میں مشغول ہونا اس کے لیے جائز نہیں۔ پھر میں نے اس آیت کریمہ کے حصے پر غور کیا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اس سے نتیجے پر پہنچا کہ میں بھی ان چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر میں اس کام میں مشغول ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر لازم ہے اور اسے چھوڑ دیا جو میرے لیے اللہ کے پاس ہے۔ آٹھواں، کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا سب مخلوق پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، کوئی اپنی زمین پر، کوئی اپنے کاروبار پر، کوئی اپنے فن پر، کوئی اپنی صحت پر، الغرض ہر مخلوق اپنی مثل مخلوق پر توکل کیے ہوئے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف توجہ کی اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، لہذا میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا اور وہی مجھے کافی ہے۔ 8 انمول ہیرے، اس کا نچوڑ، اس کا ایسنس
آپ نے اپنے استاذ محترم کے پاس بیان کر دیا کہ سرکار میں نے آپ کی صحبت جو 33 سال کی صحبت ہے، میں نے 33 سال میں جو آپ سے سیکھا وہ ان 8 مدنی پھولوں میں گویا کہ بند ہے۔ استاذ محترم سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد سے جب یہ 8 باتیں سنی تو آپ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اے حاتم، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، بے شک میں نے توریت، انجیل، زبور و قرآن حکیم میں غور و فکر کیا تو بھلائی اور دیانت کی تمام اقسام کو اس طرح پایا کہ وہ تمام انہی 8 باتوں کے گرد گھومتی ہیں۔ جو ان پر عمل کر لے گا وہ چاروں آسمانی کتابوں پر عامل ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمل سے محبت کر لی، جو میرے ساتھ قبر میں جائے گا، بقیہ تو باہر رہ جاتے ہیں، مال باہر رہ جاتا ہے، دوست باہر رہ جاتے ہیں، سارے باہر رہ جاتے ہیں، عزیز اقارب قبر کے باہر رہ جاتے ہیں۔ قبر میں کون آتے ہیں؟ قبر میں اعمال آتے ہیں، نیکیاں، یہ قبر میں آئیں گی، اللہ نے چاہا تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی، بنے گی رب کی رحمت سے۔ رب کی رحمت کو پانے کے لیے بندہ نیکی کرتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور نیکی کرنے کے بعد بھی، پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد بھی، تقوی اختیار کرنے کے بعد بھی، تہجد گزاری کے بعد بھی، قائم اللیل اور صائم الدہر ہونے کے بعد بھی، کہ راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، دین کو روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے، عبادت کرتے، تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں قبول نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان 8 انمول ہیروں اور ان 8 مدنی پھولوں کو اپنے دل کے بندی گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔